جو نمازیں پڑھوں با جماعت، وہ توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے، نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیوں نماز۔ نماز کے احکام کا ہمارا سلسلہ ہے اور اس میں ہم امیر اہل سنت کے کئی رسائل ہم کر چکے ہیں، اور قضا نمازوں کا طریقہ ہے، اس میں فدیے کا بیان آج ہوگا۔ موضوع اہم ہے، آپ کے مرحومین کی خیرخواہی سے تعلق رکھنے والا، انتقال کرنے والوں کی زبردست خیرخواہی سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے، اور اس موضوع قضا نمازوں کا طریقہ کا سب سے اہم موضوع تنگ وقت میں وضو یا تیمم یا مختصر نماز جو آپ پڑھتے ہیں اس کا طریقہ، فرض واجب کے ساتھ ہو یا صرف فرائض کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل یہ آئندہ سلسلوں میں بیان ہوگا۔ میت کی عمر معلوم کر کر اس میں سے 9 سال عورت کے لیے اور 12 سال مرد کے لیے نابالغین کے نکال دیجئے، باقی جتنے سال بچے ان کا حساب لگا کر کتنی مدت تک وہ یعنی مرحوم یا مرحومہ بے نمازی رہی یا بے روزہ رہے، کتنی نمازیں یا روزے اس کے ذمے باقی ہیں، زیادہ سے زیادہ اندازہ لگائیے، بلکہ چاہیں تو نابالغی کی عمر کا بھی اندازہ لگا لیجئے۔ اب فی نماز ایک ایک صدقہ فطر خیرات کیجئے۔ ایک صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو سے 80 گرام کم گیہوں یا اس کا آٹا ہے، اور ایک دن کی 6 نمازیں ہیں، 5 فرض اور 1 وتر۔ یعنی اب آپ یوں سمجھیں، ایک شخص جب سے بالغ ہوا، نمازیں ہی ساری پڑھی ہیں، کوئی نماز قضا نہیں ہے، تو اب ٹھیک ہے، فدیے کی حاجت نہیں ہوگی۔ اب ایک شخص بالغ ہونے کے بعد عرصہ دراز تک نماز نہیں پڑھتا تھا، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی عمر مثلا 60 سال تھی، آخری 10 سال زندگی کے ایسے گزارے کہ نمازیں باقاعدگی سے پڑھی، مگر 50 سالہ زندگی اس کی متاثر رہی، نمازیں نہیں پڑھ سکا۔ اب لڑکا ہے، مرد ہے، تو 12 سال مائنس کریں، جبکہ اس کے بلوغ کی عمر معلوم نہ ہو، اور عام طور پر معلوم نہیں ہوتی، اور عورت ہے تو 9 سال مائنس کریں گے۔ ہاں، عورت کے اور ایام وغیرہ بھی اگر پورا حساب لگایا جائے تو مائنس ہو سکتے ہیں، مگر جب یہی ہے کہ بہتر یہ کہ ساری نمازیں کاؤنٹ کر کر نمازوں کا فدیہ دے دیا جائے، خواہ وہ نمازی تھا یا نہیں تھا، تو اسی انداز سے ترکیب بنانی چاہیے۔ اچھا، یہ 2 کلو سے 80 گرام کم، نارمل جو رمضان المبارک میں فطرے کا اعلان ہوتا ہے، یہ وہی مقدار ہے جو یہاں صدقہ کرنی ہے، اور 2 سالوں کے مابین ایسا فرق نہیں آتا۔ آپ کے ہاں نارمل جو فطرہ چل رہا تھا
اسی کی طرح کا فطرے کی رقم نارمل بنے گی، جس کا اعلان نارمل رمضانوں میں اسلامی ممالک وغیرہ میں اور جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں کے علماء اعلان کرتے ہیں، اس کے مطابق یہ ترکیب ہوگی۔ تو پر ڈے 6 صدقہ فطر، وہی جو آپ کا نارمل اعلان ہوتا ہے، 5 فرض نمازیں، 1 وطر، 6 یہ ہیں۔ اور پر ایئر ہر سال میں 30 کا اضافہ روزوں کا آپ کریں گے۔ تو اب اس انداز سے یہ کیلکولیشن بنے گی۔ اب کسی میت پر 50 سال کی نمازیں تو فدیہ اس کا تقریباً 12,96,000 بنے گا، جبکہ آپ سمجھ لیجئے کہ 72 روپے جو ہے وہ صدقہ فطر ہو۔ یہ ایک حساب سمجھانے کے لیے آپ کو لگایا گیا ہے۔ اب اس کی کیلکولیشن، یہ کیلکولیشن ساری قضا نمازوں کے طریقے کے اندر لکھی ہوئی ہے جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ اب نارمل آدمی اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ صدقہ کر سکے۔ ہاں جسے طاقت ہو اسے پوری اماؤنٹ صدقہ کرنی چاہیے۔ اب اس کے پاس جتنی رقم ہے، مثال دی گئی ہے اس میں کہ 30 دن کی نمازوں کا فدیہ اس کے پاس 2160 روپے ہے، تو اب وہ فقیر اور مسکین کو دے دے۔ فقیر ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، نہ اس کی رقم ہو، نہ ہی خالص 7.5 تولہ سونا ہو اس کے پاس، وہ جو اس کے شرائط ہیں اس کے مطابق جب یہ کام کرنے لگے تو سب سے پہلا کام دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ، علماء سے اس کو سمجھنا ہے۔ ہماری نارمل روٹین میں عام باتیں بھی سمجھنے کی طرف ذہن نہیں ہوتا، تو اب آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہم ان سارے مسائل کو اس انداز سے صحیح طور پر نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ ویسے ہی ایک روٹین سے ہٹ کر مسئلہ ہے، روز کا آنے والا مسئلہ نہیں ہے اور ہے بھی مشکل۔ تو علماء سے اس کو سمجھ لیا جائے کس کے ذریعے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ یہ 30 دن کی رقم وارث جو ہے، جو شخص ہیلا کروا رہا ہے، دے رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے میت کی طرف سے، مرحوم کی طرف سے، وہ دے گا فقیر کو۔ فقیر کو دینے کے بعد صدقے کی نیت سے دیا، فقیر نے لیا اور اپنے طرف سے اسی دینے والے کو تحفہ دے دیا، اس نے دوبارہ اس طرح کر دیا۔ اب یہ لوٹ پھیر ہوگی، تو اب یہ اتنی مرتبہ لوٹ پھیر ہوگی کہ جس مرتبہ میں یہ ساری نمازوں کا فدیہ ہو سکے، اور روزوں کا بھی ایک سلسلہ ہوگا اس کے مطابق، یعنی پر ایئر 50 سال ہیں تو ہر سال کے 30، تو اس انداز سے جو اس کے صدقہ فطر ہے وہ دینے ہوں گی، اس کی اماؤنٹ دینی ہوگی یا اس کا لوٹ پھیر کرنا ہوگا، تو یہ صدقہ میت کی طرف سے ہوگا۔ اس کی تفصیل فتاوی رضویہ میں ہے۔ یہ میت کی زبردست امداد ہے، اس سے مرنے والا بھی انشاءاللہ عز و جل فرض کے بوجھ سے آزاد ہوگا اور ورثہ بھی اجر و ثواب کے حقدار ہوں گے۔ بعض لوگ مسجد وغیرہ میں قرآن پاک کا نسخہ رکھ دے کر اپنے دل کو مناتے ہیں کہ ہم نے مرحوم کی تمام نمازوں کا فدیہ دے دیا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اب یہ دیکھیے، آپ کو یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے، نمازوں کی تعداد کا حساب اگر ہم لگانا چاہتے ہیں، احتیاط یہ کہ مکمل عمر کا حساب لگائیں۔ ایک دن کی 6 نمازیں، 5 فرض، 1 وتر۔ صدقہ فطر کی رقم عام طور پر وہی ہوتی ہے جو رمضان میں دی جاتی ہے، فطرہ وغیرہ دیا جاتا ہے۔ البتہ دوران سال ریٹ کے فرق سے اس میں فرق آ سکتا ہے، یہ بات آپ کو بیان کی گئی ہے۔ 6 into 30 180 یہ بنی ماہانہ آپ کی نمازیں، اور سالانہ نمازیں آپ کی بنیں گی 2160۔ اگلا نقشہ، 30 سال اگر آپ لیتے ہیں روزانہ، سالانہ نماز و روزے اگر آپ یہ لیتے 30 روزے بن گئے سالانہ، اب سالانہ نماز روزے 2190 بنیں گے، جس کے جتنے سال ہیں ہر سال کا جو فدیہ بننا ہے وہ 2190 ہی بننا ہے سب کا۔
2190 فدیے ہیں. اب عمر آپ اس کی ملٹیپلائی کر کر کل فدیہ نکال سکیں گے رقم کے ساتھ. مثلا 2190 اس کی پر ایئر کا فدیہ 2190 بنتا ہے. 50 سالہ عمر پائی تو 1,09,500 فدیے 50 سال کے بنیں گے. کل فدیے کی جو موجودہ رقم ہے جو فطرے کی عام طور پر ہوتی ہے اس سے ملٹیپلائی کر لیجئے. اب اگر وہ رقم 100 روپے ہے، بالفرض ہماری مثال میں یہ 100 روپے دی گئی ہے، تو اب یہ رقم آپ کے سامنے لکھی ہے. اور اب اگر آپ کے پاس 10,000 ہے تو کتنا لوٹ پھر ہوگا، یہ مثال کے طور پر آپ کو بیان کیا گیا ہے. کیلکولیشنز یاد رکھیں. آپ کو ایک سال کے نماز روزے کے 2190 فدیے دینے. اب جتنے سال ہیں اس کو 2190 سے ملٹیپلائی کریں گے. پھر آپ کو اگلی چیز کیا ہے، فطرے کی جو رقم ہے اس سے آپ فدیے کو ملٹیپلائی کریں گے، رقم آ جائے گی. اور آپ کے پاس جتنی رقم ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی بار لوٹ پھیر کرنا ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں سیدوں اور غیر مسلموں کو نماز کا فدیہ دینے سے متعلق جب آپ کو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ حضرات سادات کرام کے لائق نہیں اور کفار اس صدقے کے لائق نہیں ہے. ان دونوں کو دینے کی اصلاً اجازت نہیں، نہ ان کے دیے ادا ہوگا. اگر ان کو دے بھی دیں تب بھی ادا نہیں ہوگا. مسلم، مساکین، ذوی القربہ، غیر ہاشمین کو دینا دونا اجر ہے. کیا معنی ہوئے؟ مسلمان ہو، شرعی مسکین، ایسا شخص جس سے سوال کرنا بھی جائز ہے، اس کا مانگ لینا جائز ہے، قریبی رشتہ دار، مسکین، مسلمان اور ہاشمی خاندان سے تعلق نہ رکھنے والا ہو، کیونکہ ہاشمیوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صدقہ واجبہ نہیں دیا جا سکتا. ان کو اگر یہ دے گا، رشتہ دار غیر ہاشمی کو، قریبی رشتہ دار مسکین کو، تو ڈبل ثواب پائے گا. ہیلہ شرعی کا جائز ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور علماء نے بھی اس کے مسائل لکھے ہیں. حضرت سیدنا ایوب علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے زمانے میں آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار خدمت میں حاضر ہونے میں تاخیر ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ تندرست ہو کر 100 کوڑے ماروں گا. صحت یاب ہونے پر اللہ پاک نے انہیں 100 تیلیوں کے جھاڑو مارنے کا حکم ارشاد فرمایا. اللہ پاک سورہ صاد آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. ترجمہ کنز ایمان. اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک بار سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا میں کچھ چپکلش ہوئی، کچھ بات چیت ہو گئی. تو آپ نے قسم کھائی اگر قابو ملا تو میں حاجرہ کا جسم کا کوئی حصہ کاٹ دوں گی. اللہ پاک نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا. آپ نے سلو کروا دی. اب حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی مَحِیلَةُ بِیَمِینِ، میں نے تو قسم کھائی تھی، اب میری جو قسم ہے اس کا کیا ہوگا، اس کا ہیلا کیا ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کان چھید دیں. اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گائے کا گوشت حاضر کیا گیا. کسی نے عرض کی
یہ گوشت حضرت سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر صدقہ ہوا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدقے کی چیز قبول نہیں فرماتے تھے. اب صدقہ ہوا ہے تو آپ اسے تناول کیسے فرمائیں گے؟ تو ارشاد فرمایا یہ بریرہ کے لیے تو صدقہ تھا، انہوں نے جو قبول کیا تو صدقہ تو اپنے مقام پر پہنچ گیا، اب یہ مالک ہو گئی. مالک ہونے کے بعد انہوں نے تحفہ ہدیہ بھیجا ہے تو ہمارے لیے یہ تحفہ ہدیہ اور ستھری چیز ہے. اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ صدقے کی حقدار تھی، ان کو بطور صدقہ ملا ہوا گوشت اگرچہ ان کے حق میں صدقہ ہی تھا، مگر ان کا قبضہ کر لینے کے بعد جب بارگاہ رسالت پہ پیش کیا گیا تو اس کا حکم بدل گیا. اہم چند مسائل. علماء کرام زکوٰۃ کا شرعی ہلا کرنے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہوئے کچھ مدنی پھول بیان کرتے ہیں. زکوٰۃ کی رقم مردے کی تجہیز و تکفین. تجہیز و تکفین مینس مردے کو غسل دینا، کفن پہنانا، یہ سارے مراحل جو ہوتے ہیں، اور اس کی تدفین وغیرہ کرنا، یہ فرض کفایہ. 4 چیزیں اس میں فرض کفایہ ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی نہیں کرے تو جن جن کو اطلاع پہنچی وہ سب گناہ گار ہوں گے. نمبر 1 تغسیل، غسل کرنا. نمبر 2 تکفین یعنی کفن دینا. نمبر 3 نماز جنازہ، نماز جنازہ پڑھنا، کم از کم ایک فرض ضرور پڑے گا. نمبر 4 تدفین، دفن کرنا. چاروں چیزیں فرض کفایہ ہیں اور اس کو پورا کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن ان میں زکوٰۃ استعمال نہیں ہو سکتی یا مسجد کی تعمیر میں صرف نہیں کر سکتے کہ تملیک فقیر کو مالک بنانا نہ پایا گیا. ان میں بھی خرچ کرنا ہو تو اس کا طریقہ فقیر کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنانا ہے اور وہ تعمیر مسجد وغیرہ میں صرف کرے. دیکھیں مسجدوں سے تعلق رکھنے والے ہوں یا تجہیز و تکفین سے تعلق رکھنے والے ہوں، کہیں ایسی ضرورت پڑتی ہے تو ڈائریکٹ آپ زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے، علماء سے رابطہ کریں. اور لازمی بات ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اصول قاعدہ اس کا طے ہو اس کے مطابق اس کام کو کیا جائے گا. فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کا بیان پیچھے گزرا. اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، اس کی رقم کی چیز بھی اس کے پاس نہیں ہے، یا ہے نصاب کی قدر تو ہے مگر اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی میں گھری ہوئی ہے. مثلا رہنے کا پورا مکان ہے، 52.5 تولہ چاندی تو تھوڑی سے رقم بنے گی، پورا مکان ہے اس کے پاس، رہنے کا مکان ہے، خانہ داری گھر کے اندر، برتن ہوتے ہیں آپ کے گھر کے اندر یا مطلب بغیر برتن کے کھانا کھا لیتے ہیں. ضرورت کا بنیادی چیز ہے برتن کا ہونا، ضرورت کے لباس کا ہونا، جوتوں کا ہونا، پہننے کے لیے جوتوں کا جو استعمال ہے وہ ضرورت میں شامل ہے. تو ضرورت زندگی سے جو چیزیں شامل ہیں یہاں پر وہ مراد ہوں گی. سواری کے جانور یا اسکوٹر، کاریگروں کے اوزار. بھائی مزدور ہے، مزدور کے پاس اپنی کاریگری کے اوزار نہیں ہوں گے تو لازمی بات ہے کما نہیں سکے گا، تو یہ اوزار کی قیمت شمار نہیں ہوگی، یہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے. پہننے کے کپڑے اور دیگر چیزیں. علمی شغل رکھنے والے کے لیے اسلامی کتابیں جو کہ اس کی ضرورت سے زائد نہ ہو، فارسی آتی نہیں ہے، فارسی کی کتابیں رکھی ہیں تو اس کی قیمت شمار ہوگی. اب آپ کی جو ایکسٹرا چیزیں ہیں، اب آپ یوں سمجھے کیا ہوگا، آپ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ فقیر صاحب ہیں یا نہیں ہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں.
ایک تعداد شریف فقیر ہوتی ہے. اب آپ کے پاس رکھے ہوئے دو موبائل، ایک موبائل جو ہے وہ کام کے لیے، ایک موبائل دل بہلانے کے لیے. تو یہ جو دل بہلانے کے لیے موبائل ہے اس کی قیمت کاؤنٹ ہوگی. آپ کی ضرورت کے کپڑوں سے زائد جو کپڑے ہیں آپ کے پاس، 2 گرمی کے 2 سردی کے، اس کے علاوہ رکھے ہوئے ہیں، آپ نے جرسی رکھی ہوئی ہے، آپ نے پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے، کوٹ رکھے ہوئے، جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ کاؤنٹ ہوگی. ایکسٹرا کراکری، جو برتن ہیں عام طور پر گھروں میں ایکسٹرا رکھے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں سجا کے رکھے ہوتے ہیں، ڈیکوریشن پہ رکھے ہوتے ہیں، ڈیکوریشن کا بہت سا ایکسٹرا سامان. جو بھی گھر کا مالک ہے وہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرے گا تو وہ لکھ پتی تو بن جائے گا. جتنی ایکسٹرا چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں تو وہ شرعی فقیر نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ لی جائے. دیکھیں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جسے زکوٰۃ دینی ہے، ایک وہ کہ زکوٰۃ دینی تو نہیں ہے مگر زکوٰۃ اس شخص کو مانگنی بھی جائز نہیں ہے، وہ شرعی فقیر ہے. یعنی اس کے پاس سامان ضرور ہے اگرچہ حاجت میں گھرا ہوا ہے، تو بھیک نہیں مانگ سکتا وہ شخص جو اس کیٹیگری میں ہو، جو کیٹیگری ابھی بتائیے. اور تیسرا وہ شخص ہے جو زکوٰۃ مانگ سکتا ہے، وہ ہے مسکین، جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اور اسے سوال کرنا حلال ہے. فقیر کو بغیر ضرورت و مجبوری کے سوال کرنا حرام ہے. معلوم ہوا جو بھکاری کمانے پر قادر ہونے کے باوجود بلا ضرورت و مجبوری بطور پیشہ بھیک مانگتے ہیں، گناہگار اور عذاب نار کے حقدار ہیں، اور ایسوں کے حال سے باخبر ہو اسے ان کو دینا جائز نہیں. اب چند باتیں اب سمجھیں. ہمارے ہاں بیوائیں بہت ساری سوال کرتی ہیں، مانگتی ہیں. سونا رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ پھر بھی سوال کرتی ہیں، مانگتی ہیں. اب اس صورت میں جبکہ مال موجود ہے، ان کو سوال کرنے کی شرعاً اجازت نہیں، اگرچہ بیوہ ہو، اگرچہ نابینا ہو. بھائی نابینا بھی لکھ پتی کروڑ پتی ہوتا ہے، نابینا ہے تو کیا ہوا؟ نابینا ہونے سے بھیک مانگنے کا یا سوال کرنے کا تعلق نہیں ہے، بیوہ ہونے سے بھی یہ تعلق نہیں ہے. مال کی وجہ سے، ہاں فقیر ہے، مال ہے، اس کے پاس موبائل ہے، موٹر سائیکل ہے، مکان ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں، سوال نہیں کر سکتا. لیکن اب ہوا یہ کہ جس کا نفقہ اس پر ہے، بچے کا ایسا آپریشن کروانا پڑ گیا کہ لاکھوں روپے چاہیے. اب لاکھوں روپے نہیں ہیں اس کے پاس، تو اب اس کو ایسی کوئی ضرورت آ گئی جو یہ خود پوری نہیں کر سکتا، اور وہ بھی واقعی ضرورت ہو. ہمارے ہاں شادی کرنی ہے، شادی میں بینڈ باجا بجانا ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے سوال کر سکتے ہیں. تو شریعت مطہرہ نے ہمیں قاعدہ قانون دیا، کب کر سکتے کب نہیں کر سکتے. بہرحال جو واقعی شرعی فقیر ہو اس کے ذریعے نماز کے فدیے کا ہیرا ضرور کیا جا سکتا ہے، مگر یہ کرنا علماء کی رہنمائی کے ساتھ ہی ہوگا. بغیر علماء کی رہنمائی کے بالکل نہیں کریں گے. اس میں بہت ساری غلطیاں ہونے کا صحیح امکان ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اس کام کا تنظیمی طور پر طریقہ کار دیا گیا ہے اسے بھی آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا. پڑھتے رہو نماز تو بہتر یہ کام ہے، پڑھتے رہو نماز تو بہتر یہ کام ہے، دین رسول پاک کا اس سے
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.